پیارے دوستو، خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ مقرر کر دی ہے۔ اور موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، چاہے وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دریا پر بھی موت فرض ہے۔ انسان، جنات، چرند پرند، ہر جاندار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت فرض کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جانوروں کے بارے میں ایک دل دہلا دینے والی بات بتائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پرندے، کیڑے اور جانور بھی یقیناً نیچرل موت مرتے ہیں، لیکن ان طبی موت مرنے والے پرندوں کی مردہ لاشیں کہاں جاتی ہیں؟ کسی کو نظر کیوں نہیں آتی؟ آخرکار یہ لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ مثلاً ہمارے علاقوں میں بے شمار پرندے، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور بھی اپنی طبی موت مرتے ہیں۔ روزانہ ہزاروں پرندے اور دوسرے جانور مرتے ہوں گے، لیکن ان کی مردہ لاشیں ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ البتہ وہ جانور جنہیں قید میں مارا گیا ہو، یا جنہیں زہر دے دیا گیا ہو، یا کسی دوسرے پرندے نے مارا ہو، ان کی لاشیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے آپ نے کبھی بھی کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چونٹی کو بھی نہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرے جانور کو اپنی موت کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے، اور وہ اس مقررہ وقت سے پہلے پہاڑوں کی غاروں میں، درختوں کے کھوکھلے تنے یا زمین کے سوراخوں میں یا گہرے گڈھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہی مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے پا رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں اور کیڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لے لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر پرندے کی تعداد تقریباً 700 ارب ہے۔ اگر یہ پرندے سر عام طبی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے تک کی جگہ نہیں ملتی۔ ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے ہیں جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب جانور مرتے ہیں تو ان کی روح بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان جانوروں کو دوبارہ زندہ کرے گا جن میں سے ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جس جانور نے دوسرے پر جتنا ظلم کیا ہوگا، وہ جانور اسے اتنا ہی بدلہ لے گا، اور اس کے بعد وہ دونوں مٹی ہو جائیں گے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پیارے دوستو، ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا انسانوں کی طرح جانوروں کی روح بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی قبض کرتے ہیں، کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور فرشتے کو مقرر کیا ہے؟ چنانچہ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ جانوروں، کیڑوں مکوڑوں اور درختوں کی روح تسبیح میں ہے۔ جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی روحیں مرنے سے قبل قبض نہیں آتی۔ اکثر محدثین اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں کی روحیں بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں۔ بعض نصوص سے اس بات کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے کہ تمام جانداروں کی روحوں کے قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سونپ رکھی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمام جانداروں میں روح ہوتی ہے، اور روح حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں۔ امام قطبی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جاندار کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی ہوئی ہے۔ نیز امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا مچھروں کی روح بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، کیا ان میں جان ہے؟ جواب دیا گیا، جی ہاں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بس پھر ان کی جان بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور جانوروں کو مرنے سے پہلے موت کے بارے میں علم ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں بھی مختلف اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک حکایت ہے جسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حکایت روم میں نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ میں گھر میں ایک کتا اور بلی ہیں اور میں ان کی بولی جاننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے منع کیا، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو آیا کہ ٹھیک ہے، تمہیں تمہارے گھر کے پالتو جانوروں کی زبان سمجھ آ جائے گی۔ چنانچہ جب وہ گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ کتا اور بلی ایک دوسرے کے مرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کل گھوڑا مر جائے گا، تو ویسا ہی ہوتا ہے، یہ ایک مخصوص روایت ہے، لیکن جانوروں اور پرندوں کو اپنی موت کے بارے میں پہلے ہی علم ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا جانور اور پرندے بھی اپنے مرنے والوں کی موت پر روتے ہیں؟ تو پیارے دوستو، جانور اور پرندے بھی اپنے مرنے والوں کی موت پر روتے ہیں۔ ایک کوے کی بات کرتے ہیں، تو جب کسی کوے کی موت آ جاتی ہے تو اس کی لاش پر بے شمار کوے اکٹھے ہو کر روتے ہیں اور کوے کے لیے کئی دن تک سو کرتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے عزیز اور دوستوں کے مرنے پر رونے کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے مشہور بندر ہے، جو شور شرابہ انسانوں سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ اگر کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو وہ اتنا روتی ہے کہ دیکھنے والے کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو، حدیث قدسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے گوندھ کر اس کا خمیر تیار کیا تھا، پھر میں نے اس خمیر کو 40 سال تک خمیر کی حالت میں رہنے دیا۔ وہ خمیر 40 سال اسی طرح پڑے رہنے کی وجہ سے اتنا خوش ہو گیا کہ وہ ٹھیکری کی طرح بجنے لگا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخلیقی عمل کائنات میں نہایت ہی خاص اور انوکھا ہے۔ انسان کی تخلیق کی ابتدا اور پھر اس کے موت تک کے سفر کی حکمت پر غور کرنا ایک اہم سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی منصوبہ بندی پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موت کا وقت جس دن انسان کی روح نکلتی ہوتی ہے، اس وقت کے حوالے سے ایک اور بہت اہم بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سب سے آخر میں آتا ہے، اور اس کے مطابق جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تب ہی وہ اپنی زندگی کا اختتام پاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ مختلف طریقوں سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، لیکن ایک دن ان سب کا خاتمہ ہونا ہے، چاہے وہ کتنی ہی کامیابی کیوں نہ پالے۔ موت اس دنیا کا سب سے اہم حصہ ہے جو تمام انسانوں اور جانوروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان، صبر اور تقدیر پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت اور زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی زندگی کا وقت طے نہیں کر سکتا، یہ سب اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے اور اپنی زندگی کو نیک عمل اور اللہ کی رضا کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں تاکہ ہم موت کے وقت اس سے آگے کے سفر میں سکون اور اطمینان حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہماری زندگیوں میں سکون اور عافیت بخشے۔ آمین۔